اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ سامعین حضرات، قرآن پاک کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے فرشتے دعا مانگیں گے تمہارے لیے تاکہ تمہیں ظلمات سے نور کی طرف نکالیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے ساتھ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں مجھے وجدانی طور پر محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا ذکر کثیر کرو، حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو ذکر کثیر ہم کیسے اللہ تعالیٰ کا کر سکتے ہیں؟ پھر میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ آئی، ہم جو نماز پڑھتے ہیں اور 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، اگر پابندی سے یہ نمازیں ہم ادا کرتے رہیں تو اس آیت کا مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے نمازی حاصل کر لیتا ہے، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے گا، فرشتے استغفار کریں گے، اور دونوں یہ سبب ہوگا اس بات کا کہ تمہیں ظلمات سے نور کی طرف نکالیں، اور یہ ایمان والوں پر اللہ کا بڑا رحم اور کرم ہوگا، تو یہ دونوں سعادتیں بھی حاصل ہو جائیں گی اس آدمی کو جس آدمی نے نماز ادا کی ہے۔ دوسری ایک حدیث میرے سامنے ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 هل یبقى من درنہ شیء؟ قالوا لا يبقى من درنہ شیء، قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بتاؤ اگر تم لوگوں میں سے کسی ایک کے دروازے پر نہر ہو، صاف پانی بہ رہا ہو، اور 5 مرتبہ اس میں وہ غسل کرے، اس کے جسم کے اوپر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔
آپ نے فرمایا کہ یہ مثال ہے ان 5 نمازوں کی، جو شخص یہ 5 نمازیں ادا کرے گا یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ادا کرنے والے کے گناہ اور خطایا محو فرما دے گا اور ختم کر دے گا۔ ان حدیثوں کی روشنی میں ایک مسئلہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ حسنات کی وجہ سے سیئات کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ وَذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں طرفوں میں، صبح اور شام کی جو سائڈیں ہیں، طرفیں ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں، بے شک حسنات برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، ان کے لیے برائیوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں، اور حسنات کے آنے کے بعد سیئات کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ نص قرآن پاک کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حسنات سے سیئات دور ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں نماز کی ترغیب دینے کے حوالے سے یہاں ایک واقعہ بھی موجود ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہوئی، ایک خاتون کو میں نے پیار کر لیا، مجھے آپ پاک کریں۔ وہ صحابی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ دن کی دونوں طرفوں میں نماز قائم کرو اور رات کے تھوڑے سے حصے میں حسنات سیئات کو دور کر دیں گی۔ اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، علی ھذا، یہ خوشخبری میرے لیے صرف کہ مجھ سے جو گناہ سرزد ہوا ہے میری نماز اس کے لیے کفارہ بن جائے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لجمیع امتی کلہم، ایک روایت میں ہے لمن عمل بہا من امتی، متفق علیہ، میری امت میں سے سب کے لیے یہ حکم ہے، جس شخص نے اس کے ساتھ عمل کیا میری امت سے اور نمازیں ادا کی، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی سیئات کو معاف فرما دے گا، اسی دنیا میں ختم کر دے گا۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت معاذ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاذ اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اتبعد سیئات الحسنات تمحوها، اگر گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کا کام کرو تاکہ وہ نیکی سیئہ کو، برائی کو ختم کر دے۔ ان آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں
علماء نے بیان کیا کہ حسنات سے سیئات کی مغفرت ہو جاتی ہے، پھر صغیرہ اور کبیرہ کی بحث چل جاتی ہے، اور پھر کبیرہ میں حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو صحیح وجدانی ذوق یہ کہتا ہے کہ وہ حقوق العباد جو مالی ہیں، یا وہ حقوق العباد جو ظلم کے احاطے میں آتے ہیں، باقی صغیرہ کبیرہ حقوق اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دے گا۔ ایک ہی نماز اتنی حسنات کو شامل ہے، اتنی حسنات کی حامل ہے کہ اس کے مقابلے میں سیئات تعداد میں کم اور وزن میں ہلکی ہو جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت سمجھو، ایک نعمت ہے، لہذا کم از کم وہ لوگ جو پہلے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے انہیں چاہیے کہ وہ نماز ادا کرنا شروع کر دیں اور پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ایک ہی نماز کے اندر یا پانچوں نمازوں کے اندر اللہ کا اتنا ذکر ہو جاتا ہے جس کے اندر کہا جا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایمان والوں کے لیے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے جب یہ آیت ذکر کثیر والی دیکھی اور پھر نماز پر غور کیا میں نے، تو اس غور کے سلسلے میں نے نماز کے اندر جتنی افعال ہیں یا اقوال ہیں ان کو شمار کیا، ان کی تعدید کی، تو مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی وہ شخص جس نے پانچوں نمازیں ادا کر دی ایک دن کی، اس کے حق میں اللہ کا یہ کلام سچا آئے گا کہ اس نے اللہ کا ذکر کیا اور ذاکر کثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے قبول فرمائے۔